مفهوم إن امتنع فرض صدقه على كثير فجزئي وإلا فكالكلي. امتنعت أفراده أو أمكنت ولم توجد أو وجد الواحد فقط مع إمكان الغير أو امتناعه أو الكثير مع التناهي أو عدمه. قوله المفهوم أي ما حصل في العقل واعلم أن ما يستفاد من اللفظ باعتبار أنه فهم منه يسمى مفهوما وباعتبار أنه قصد منه يسمى معنى ومقصودا وباعتبار أن اللفظ دال عليه يسمى مطلوبا. اوپر والا متن نہیں پڑھتے تھے کیا؟ تشریح پڑھتے تھے سیدھے؟ منطقیوں کا الفاظ سے لینا دینا نہیں ہوتا، ان کا اصل مقصود ہوتے ہیں معانی، جو معانی سے بحث کرتے ہیں. لیکن چونکہ معانی کا سمجھنا اور سمجھانا یہ موقوف ہوتا ہے کس پر؟ الفاظ کی بحث پر. اس لیے مصنف نے پہلے الفاظ کی بحث کی، اور جب الفاظ کی بحث سے فارغ ہو گئے تو اب اپنے اصل مقصد یعنی معانی کی طرف لوٹا، اور اب یہاں سے وہ معانی سے بحث کریں. کلی اور جزئی یہ لفظ کی قسم نہیں ہوتی ہے، بلکہ کس کی قسمیں ہیں؟ یہ معنی کی قسم. وہ مفہوم جو کسی لفظ سے آپ کے ذہن میں آئے اس کو مفہوم بھی کہا جاتا ہے، مدلول بھی کہا جاتا ہے، معنی مقصود بھی کہا جاتا ہے. تو مدلول، مفہوم اور معنی مقصود یہ تینوں ذات کے اعتبار سے متحد، ذات کے اعتبار سے صرف اعتبار بے اعتباری لفظ کے اعتبار سے کیا ہے؟ یہ الگ الگ. مثلا آپ لفظ بولیں اور اس حیثیت سے لیں کہ اس لفظ سے یہ معنی سمجھا جا رہا ہے، یہ معنی، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مفہوم. فہما سے بنا ہے مفہوم. تو لفظ بولا جائے اور اس کو اس حیثیت سے لیا جائے کہ اس سے یہ معنی سمجھا جا رہا ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مفہوم. اور اس حیثیت سے دیکھا جائے کہ اس لفظ سے اس معنی کا قصد کیا جا رہا ہے، اس لفظ سے اس معنی کا قصد کیا جا رہا ہے، تو ہم اس کو کہیں گے معنی مقصود. اور اگر اس حیثیت سے دیکھیں کہ لفظ اس معنی پر دلالت کر رہا ہے تو اب ہم اس کو کہیں گے کیا؟ مدلول. کیا کہیں گے؟ مدلول. تو ایک ہی چیز کے تین نام ہو گئے، ذات کے اعتبار سے وہ ایک، معنی بھی، مدلول بھی اور مفہوم بھی. اعتبار سے اس میں فرق ہو رہا ہے. مثلا انسان بولا، اگر یہ دیکھا جائے کہ انسان سے حیوان ناطق سمجھا جا رہا ہے تو حیوان ناطق انسان کا مفہوم ہے. اور یہ دیکھا جائے کہ انسان سے حیوان ناطق کا قصد کیا جا رہا ہے تو کیا ہو جائے گا پھر؟ یہ معنی مقصود. اور یہ دیکھا جائے کہ انسان دلالت کر رہا ہے کس پر؟ حیوان ناطق پر، تو حیوان ناطق انسان کا کیا ہو جائے گا؟ مدلول. تو ہے تینوں چیزیں، اسی لیے کہا ذات کے اعتبار سے کیا ہے؟ متحد ہیں، اور اعتبار سے کیا ہے؟ متغایر ہیں. لفظ کے اعتبار سے کیا ہے؟ اعتبار کرنے کے اعتبار سے الگ الگ. تو مفہوم اسی کی دو قسمیں ہیں. یہ تو ہو گئی مفہوم کی تشریح. مفہوم کی دو قسمیں، کلی اور جزئی. بہت مشہور تعریف و توصیف ہے، پڑھ چکے ہوگے. کلی کسے کہتے ہیں اور جزئی کسے کہتے ہیں؟ کلی جس کا نفس تصور اس کو کثیرین پر صادق آنے سے یا فرض کرنے سے منع کرے، وہ جزئی ہے. اور جس کا نفس تصور کثیرین پر اس کے صدق کو فرض کرنے سے منع نہ کرے تو وہ کیا ہے؟ کلی. یہاں پر لفظ استعمال ہو رہا ہے فرض. وہ شرح میں بھی اس کی وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں. فرض دو طرح کا ہوتا ہے. کسی چیز کو فرض کرنا، ایک ہوتا ہے فرض محض، ایک ہوتا ہے کیا؟ فرض محض، اور ایک ہوتا ہے تجویز عقلی. تجویز عقلی کا مطلب یہ ہے کہ عقل کسی چیز کو جائز قرار دے، عقل کسی چیز کو کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے. اور اگر کثیرین پر صدق کو فرض کرنا عقل جائز قرار دے، جیسے انسان آپ بولیں گے
تو ہماری عقل اس کو کثیرین پر صادق آنے سے منع نہیں کرے گی، بلکہ اس کے فرض کو کیا کرے گی؟ جائز قرار دے گی. تو انسان کیا ہوگا؟ کلی ہوگا. لیکن جب زید بولا جائے، زید بکر خالد بولا جائے، تو اب ہماری عقل بالکل کثیرین پر اس کے صدق کے فرض کو جائز قرار نہیں دے گی، بلکہ متعین کر دے گی. تو کیا ہو جائے گا؟ یہ جزئی ہو جائے گا. تو فرض کا مطلب یہ ہے یہاں فرض محض نہیں، ورنہ فرض محض کے اعتبار سے تو زید بکر خالد بھی کثیرین پر صادق آ سکتے ہیں. دنیا میں دو چاری تھوڑی ہوں گے. ہم بس فرض کر لیں تو فرض کرنے کو تو بے شمار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے دنیا میں زید بکر خالد، لیکن عقل سب پر جائز نہیں ٹھہرائے گی، کیونکہ ہم جب بھی بولیں گے تو عقل بس اسی کو سمجھے گی جس کا یہ یہاں پر نام ہے. دنیا میں کتنے ہیں؟ فرض کرنے کی ضرورت، یہ فرض محض ہے. یہ جائز ہو سکتا ہے کہ آپ فرض محض کر لیں تو یہ پھر تو کلی ہو جائے گا، جزئی رہے گا نہیں. زید بکر خالد بھی جزئی نہیں رہیں گے، بلکہ کیا ہو جائے گا؟ کلی ہو جائے گا. تو یہاں پر فرض محض مراد نہیں، بلکہ کیا مراد ہے؟ تجویز عقلی مراد ہے کہ عقل جائز قرار دے کثیرین پر صرف تو کلی ہے، اور جائز قرار نہ دے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ جزئی ہو جائے گی. اوپر والا میں بعد میں پڑھاؤں گا، پہلے نیچے والا پڑھوں. المفہوم اے ما حصل فی العقل، یعنی جو عقل میں حاصل ہو. وعلم انما یستفاد من اللفظ باعتبار انه فهم من، لفظ سے جو معنی مستفاد ہو اس اعتبار سے کہ وہ لفظ سے سمجھا جا رہا ہے، یسمى مفہوما، اسے کیا کہتے ہیں؟ مفہوم کہتے ہیں. وبی اعتبار انه قصد من، اور اس اعتبار سے کہ لفظ سے اس معنی کا قصد کیا جا رہا ہے، یسمى معنی، تو اس کو کیا کہیں گے؟ معنی اور مقصود کہیں گے. وبی اعتبار ان اللفظ دال علیہ، اور اس اعتبار سے کہ لفظ اس پر دلالت کر رہا ہے، یسمى مدلولا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مدلول کہیں گے. قوله فرض صدقه، الفرض ها هنا بمعنى تجویز العقل، یہاں پر لفظ فرض جو ہے وہ کس کے معنی میں ہے؟ تجویز عقل کے معنی میں ہے، فرض محض کے معنی میں بالکل نہیں. کیونکہ فرض محض کے معنی میں تو جزئی کا بھی کیا ہونا لازم آئے گا؟ کلی ہونا لازم ہے. اگر فرض ہی تو کرنا ہے تو دنیا میں بے شمار زید بکر خالد ہو تو پھر کلی ہو جائے گا. لا تقدیر، تقدیر سے میں مراد ہے وہی فرض محض. لِفَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِيلُ تَقْدِيرُ الصِّدْقِ الْجُزْئِ عَلَى كَثِيرٍ، کیونکہ جزئی کا کہ صدق کو فرض کرنا کثیرین پر یہ محال نہیں ہے، بہت سو کو صادق آ سکتا ہے. تو یہ صرف فرض کرنے کی بات ہے. لیکن جب تجویز عقلی کے اعتبار سے دیکھیں تو واقعی عقل زیادہ پر جائز قرار نہیں ہے. قَوْلُهُ امتنعت افرادُهُ، یہاں سے کلی کی تقسیم شروع ہے. یہ ایک لائن میں 6 قسمیں کلی کی بیان کی ہے. ایک لائن امتناعات جہاں سے شروع ہے نا، وہاں سے لے کر یہ جو نیچے فصل آ رہا ہے ایک ہی لائن ہے، اس ایک لائن میں 6 کلی. کلی کی 6 قسمیں. سنو پہلے تعریف سنو. نمبر 1 وہ کلی جس کے افراد کا خارج میں پایا جانا محال ہو، جس کے افراد کا خارج میں پایا جانا محال ہو، جیسے شریک باری تعالی. یہ مفہوم جو ہے شریک باری تعالی ہے تو یہ کلی، لیکن خارج میں اس کا ایک بھی فرد نہیں پایا جائے گا. شریک باری تعالی ہو ہی نہیں سکتا، شریک باری تعالی ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ مفہوم ہے کلی، لیکن اس کا ایک بھی فرد خارج میں نہیں پایا جائے گا. ایک ہو گئی. یہ کون سی کلی ہوئی؟ جس کے افراد کا خارج میں پایا جانا محال ہو، یعنی ممتنع. دوسری صورت، یا تو اس کے افراد کا خارج میں پایا جانا محال نہیں ہوگا، ممکن ہوگا لیکن ایک بھی فرد پایا نہیں جائے گا. 2 صورتیں ہو گئی. یا تو کلی کا کوئی فرد خارج میں پایا ہی نہیں جائے گا، یعنی پایا جانا محال ہوگا، جیسے شریک باری تعالی. یا اس کے افراد کا پایا جانا محال نہیں ہوگا بلکہ ممکن ہوگا لیکن ایک بھی فرد پایا نہیں جائے گا، جیسے عنقا پرندہ. جیسے عنقا پرندہ کہ اس کے افراد کا پایا جانا ممکن ہے لیکن دنیا میں ایک بھی فرد پایا نہیں جائے گا. یہ دوسری کلی تھی. تیسری کلی وہ کلی ہے جس کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممکن ہو لیکن صرف ایک ہی فرد پایا جاتا ہے، جیسے سورج. جس کے افراد کا خارج میں پایا جانا کیا ہو؟ ممکن ہو لیکن صرف ایک ہی فرد پایا جاتا ہو، جیسے سورج. سورج کلی، شمس کلی ہے، مفہوم کلی ہے، لیکن اس کا خارج میں صرف ایک ہی فرد پایا جائے. چوتھی کلی کہ جس کا خارج میں صرف ایک ہی فرد پایا جائے اور دوسرے افراد کا پایا جانا محال ہو، جیسے واجب تعالی. جیسے واجب تعالی جس کا خارج میں صرف ایک فرد پایا جائے. سورج سے اس کو کیسے الگ کریں گے؟ وہاں کیا تھا؟ جس کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممکن ہو لیکن صرف، جیسے سورج، یہاں الٹا کرو،
جس کا خارج میں صرف ایک ہی فرد پایا جائے اور دوسرے افراد کا پایا جانا محال ہو، جیسے کہ واجب تعالی. یہ کیا ہو گئی؟ 4. 5ویں قسم جس کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممکن ہو، پائے بھی جاتی ہوں لیکن متناہی. لیکن کتنے پائے جاتے ہوں؟ ہو کثیر لیکن کتنے پائے جاتے ہوں؟ متناہی. جیسے کواکب سیارہ، 7 ستارے. کون کون سے ہیں وہ؟ شمس، قمر، مریخ، مشتری، زحل اور عطارد. ٹھیک ہے، یہ 7 ستارے یہ ہے کلی، لیکن ان کے افراد جو ہے وہ متناہی. اور 6ٹھی قسم وہ کلی جس کے افراد خارج میں کثیر پائے جائیں اور وہ غیر متناہی ہو، جیسے معلومات باری تعالیٰ. جیسے اللہ تعالیٰ کی معلومات، ان کی کوئی حد ہے؟ ان کی کوئی حد نہیں. اور ایک قول اور آئے گا، اور جیسے نفس ناطقہ. نفس ناطقہ، نفس ناطقہ کیا ہے وہ میں ابھی سمجھاتا ہوں، پہلے اتنا ملا. قوله اوپر ملو پہلے. المفہوم ان امتنع فرض صدقه على كثيرين فجزئی. مفہوم کا صدق کو فرض کرنا اگر محال ہو کثیرین پر تو جزئی ہے، ورنہ وہ کلی ہے. اب شروع تقسیم. امتنعت افرادہ، تو کلی کے افراد کا اگر پایا جانا محال، یا تو محال ہوگا، او امکنت، یا ممکن ہوگا. تو جو محال ہوگا وہ کون سی ہو گئی؟ شریک باری تعالی. یا ممکن ہوگا ولم توجد، لیکن پایا نہیں جائے گا، کون سی ہو گئی؟ انقا والی. او وجد الواحد فقط، یا ممکن ہوگا افراد کا پایا جانا لیکن ایک ہی پایا جائے گا، جیسے سورج. یا افراد کا پایا جانا ممکن ہی نہیں ہوگا اور ایک ہی پایا جائے گا، جیسے واجب تعالی. او اویل کثیر مع تناہی، یا کثیر افراد پائے جائیں گے لیکن متناہی ہوں گے. کون سی قسم ہوئی؟ 5ویں کواکب سیارہ. یا کثیر افراد پائے جائیں گے او عدم ہی، لیکن وہ کیا ہوں گے؟ غیر متناہی ہوں گے، جیسے باری تعالیٰ کا کے معلومات. اب آ جاؤ نیچے. قولہ امتنعت افرادہ، یعنی جس کے افراد کا پایا جانا خارج میں محال ہو، جیسے کہ شریک باری تعالی. او امکنت، یعنی اس کے افراد کا پایا جانا محال نہ ہو. فیشمل الواجب والممکن الخاص کلیہما، تو یہ واجب کو بھی شامل ہوگا اور اس ممکن کو بھی خاص شامل ہوگا جو خاص ہوا کرتا ہے، دونوں کو شامل ہوگا. لیکن ان کے افراد میں سے ایک پایا جائے گا یا ایک بھی نہیں پایا جائے گا. ولم توجد، لیکن کوئی فرد پایا نہیں جائے گا، جیسے کہ انقا. قولہ مع امکان الغیر، یہ کون سی قسم ہوئی؟ کالشمس، 4تھی والی. یعنی اس کے افراد کا پایا جانا ممکن ہوگا لیکن نہیں پایا جائے گا، جیسے القا. یا پایا جانا ممکن ہوگا لیکن صرف ایک ہی پایا جائے گا، جیسے کہ شمس. او امتناع، یا خارج میں ایک کے علاوہ دوسروں کا پایا جانا محال ہوگا، جیسے کہ واجب تعالی. او امتناع، یا خارج میں دوسرے افراد کا پایا جانا محال ہوگا، جیسے کہ واجب الوجود کا مفہوم. قولہ مع تناہی، یا اس کے افراد پائے جائیں گے خارج میں مگر کیا ہوں گے؟ متناہی ہوں گے، جیسے کہ کواکب سیارہ. یا اس کے افراد خارج میں پائے جائیں گے اور غیر متناہی ہوں گے، جیسے کہ معلومات باری تعالی اور نفوس ناطقہ. نفس ناطقہ یہ حکمہ کے مذہب پر غیر متناہی. کس کے مذہب پر؟ وہ یہ کہتے ہیں اصل میں حکمہ جو ہے وہ تناسب کے قائل نہیں ہے. تناسب جانتے ہو؟ نہیں. آواگمن، ہندو جو آواگمن مذہب ہے اسی کا نام تناسب ہے. ہندوؤں کا مذہب یہ ہے کہ روح، یہ نفس جو ہے ایک مر گیا اگر، تو پھر یہی والی دوسرے میں ڈال دی جاتی ہے، یہی والی دوسرے میں. حکمہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تناسب کے قائل نہیں، ہر کا نفس ناطقہ الگ، اور جب الگ ہے تو غیر متناہی ہوگا کہ نہیں ہوگا. جب ان کے نزدیک تناسب کا وہ قول ہی نہیں کرتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی کا کسی میں نہیں جاتا، لہذا جب کسی کا کسی میں نہیں داخل ہوتا تو سب کا کیا ہوگا؟ الگ الگ ہوگا. اور جب لوگ بے شمار ہے تو نفس ناطقہ بھی کیا ہوگا؟ تو حکمہ کے اعتبار سے یہ کس میں چلا جائے گا؟ غیر متناہی. اور باقی ارسطو وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ نفس ناطقہ یہ متناہی، وہ تناسب کے قائل ہیں. ایک مرا اسی کا نفس ناطقہ دوسرے میں، وہ مرا تیسرے میں، تو نفس ناطقہ تو کیا رہ جائے گا؟ ایک ہی رہ جائے گا. وہ غیر متناہی کہاں سے ہو پائے گا؟ اس لیے انہوں نے کہا علی مذہب الحکمہ، حکمہ کے اعتبار سے نفس ناطقہ بھی کس میں جائے گا؟ اس کلی میں جس کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممکن ہو، جیسے، اور وہ غیر متناہی ہو، جیسے کہ نفس ناطقہ. سمجھ میں آ گیا؟ تو کلی کی کل کتنی قسمیں ہوئی؟ 6. وہ ابھی بعد میں ایک بار ہم پھر سے بتا دیں. قولہ والکلیان،
کل کلیین لا بد من ان یتحقق بینہما احدى النصب الاربع التباین والتباین الکلی والتساوی والعموم المطلق والعموم من وجہ. بہت آسان بات. یہاں پر ان نسبتوں کا بیان ہے جو دو کلیوں کے درمیان ہوتی ہیں. کون کون سی ہوتی ہیں؟ تساوی، تباین، عموم خصوص مطلق، عموم خصوص. ہر دو کلیوں کے درمیان ان چاروں نسبتوں میں سے ایک نسبت کا ہونا ضروری ہے. یا تو ان کے درمیان تساوی کی نسبت ہوگی، یا تباین کی نسبت ہوگی، یا عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوگی، یا عموم خصوص. دلیل حصر کیا ہوگی؟ سنو پہلے ہی سن. اس لیے کہ یا تو دونوں کلیوں میں سے کسی کلی کا کوئی فرد دوسرے پر صادق نہیں آئے یا صادق آئے. یعنی دو کلیوں میں سے ہر کلی کا ہر فرد کسی پر صادق نہیں آئے گا، یا ایک کلی کے فرد دوسری کلی کے فرد پر صادق آئیں گے. اگر ایک کلی کا فرد دوسری کلی کے یا کسی کلی کا فرد دوسری کلی کے فرد پر صادق نہیں آتا تو اسی کو کہیں گے تباین. کون سی نسبت ہوگی؟ ان دونوں کلیوں کو کہیں گے متباینان. اور ان دونوں کے درمیان نسبت کون سی ہوگی؟ جیسے انسان اور حجر. انسان دونوں میں سے نہ تو انسان حجر پر صادق آئے گا اور نہ ہی حجر. لا شیء من الانسان بحجر ولا شیء من الحجر بانسان. ایک دوسرے پر بالکل صادق نہیں آئے گا. یا صادق آئیں گے. اب صادق آنے کی تین صورتیں. یا تو من کلی الوجوہ صادق نہیں آئیں گے، یعنی صدق کلی نہیں ہوگا. صدق کلی کا مطلب یہ نہیں کہہ سکتے ہر یہ ہے، بعض کہہ سکتے ہیں. کیا کہیں گے؟ بعض یہ. تو اس کو کہیں گے عموم خصوص من وجہ. صدق کلی نہیں ہوگا کہ ہر طرف سے صدق کلی ہو، کہ یہ ہو کہ ہر کلی کا فرد دوسرے پر برابر یا کم صادق آ رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ کیا ہوگا؟ بعض. کلی طور پر صادق نہیں آئیں گے. تو ان دو کلیوں کے درمیان نسبت ہوگی کس کی؟ عموم خصوص من وجہ. عموم خصوص بن وجہین کی. جیسے حیوان اور ابیض. حیوان اور بعض حیوان ابیض ہے، بعض حیوان ابیض نہیں ہے، اور بعض ابیض حیوان نہیں ہے. کہیں بھی کلی کا لفظ آ رہا ہے کہ ہر حیوان یہ نہیں ہے. تو صدق کلی نہیں ہے. صادق تو آ رہے ہیں لیکن صدق کلی نہیں ہے. لہذا ایسی دو کلیوں کے درمیان کون سی نسبت ہوگی؟ عموم خصوص بن وجہین. اور ان دو کلیوں کو کیا کہیں گے؟ عام خاص من وجہ بولا جاتا ہے. ایک یہ ہو گیا. یا یہ کہ کلی صدق کلی کے طور پر ایک کلی دوسری پر صادق آئے گی، یعنی ایک کلی کے افراد دوسری پر صادق آئیں گے. تو اب یا تو دونوں طرف سے برابر صادق آئیں گے یا ایک طرف سے برابر صادق آئیں گے. اگر دونوں طرف سے برابر صادق آتے ہیں تو وہ کیا ہوگی؟ تساوی. جیسے انسان اور ناطق. انسان اور ہر انسان ناطق ہے اور ہر ناطق انسان ہے. یہ دونوں جانب سے صدق کلی ہے. یا یہ کہ صدق کلی ایک جانب سے ہوگا، جیسے انسان اور حیوان. ہر انسان حیوان ہے لیکن بعض حیوان انسان. کون سی ہوئی؟ عموم خصوص مطلق. عموم خصوص مطلق. تو ہر دو کلیوں کے درمیان ایک نسبت کا ہونا ضروری ہے. ان چار نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت ضرور ان کے درمیان پائی جائے گی. ترجمہ ملاؤ. ہر دو کلیوں کے درمیان ضروری ہے کہ ان چاروں نسبتوں میں سے کوئی نسبت متحقق ہو. یا تو وہ نسبت کلی ہو، تباین کلی ہو، یا تساوی ہو، یا عموم خصوص مطلق ہو، یا عموم خصوص من وجہ. مذالک دلیل لأنهما ان اما اللہ يصدق شيء منهما على شيء من افراد الاخر. اس کی دلیل یہ ہے کہ دونوں کلیوں میں سے کوئی کلی دوسری کلی کے افراد پر صادق نہیں آئے گی، او یصدق یا صادق آئے گی. فعلى الاول وهما متباینان. تو اگر ایک کلی دوسرے کلی کے کسی فرد پر صادق نہ آئے تو وہ دونوں کلیاں کیا ہوں گی؟ متباینان ہوں گی. کل انسان والحجر. وعلى الثانی دوسری صورت، یعنی اگر صادق آئے فإما اللہ یکون بینہما صدق کلی من جانب نسلہ. تو اب ان دونوں کے درمیان ہر ایک جانب سے صدق کلی نہیں ہوگا. او یکون یا ہوگا فعلی الاول وہما عام واخص من وجہ. تو اگر پہلی صورت ہو یعنی ہر جانب سے صدق کلی نہ ہو تو وہ کون سی نسبت ہوگی؟ عموم خصوص من وجہ کی. جیسے کہ حیوان اور ابیض. وعن الثانی یا یہ کہ ایک جانب سے صدق کلی ہو تو اب اس کی بھی دو صورتیں. فإما یکون صدق الکلی من الجانبین. یا تو صدق کلی دونوں جانب سے ہوگا یا ایک جانب سے ہوگا.
اگر دونوں جانب سے ہوگا تو وہ دونوں کیا ہے؟ متساویان، جیسے انسان اور ناطق. وعلی الثانی فہما اعم و اخص مطلقا، اور اگر ایک جانب سے صدق کلی ہو تو ان دونوں درمیان کون سی ہوگی؟ عام خاص مطلق کی نسبت ہوگی، جیسے کہ انسان اور حیوان. فمرجع التساوی الی موجبتین کلیتین. اب یہاں سے سنو ان کی علامت نشانی کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ کون سی کلی میں کون سی نسبت. تساوی میں تباین کی نسبت میں جب تساوی کو بیان کیا پہلے، تساوی اگر دو کلیوں کے درمیان ہے تو اس کی پہچان یہ ہے کہ وہاں دو موجبہ کلیہ نکلیں گے. کیا موجبہ کلیہ نکلیں گے؟ کل انسان ناطق و کل ناطق. دو موجبہ کلیہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کل انسان ناطق ایک موجبہ کلیہ اور کل ناطق انسان. تو جہاں پر بھی تساوی کی نسبت ہوگی وہاں قید موجبہ کلیہ نکلیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ دو موجبہ کلیہ نکلیں گے. اور اگر جہاں تباین کی نسبت ہوگی تو وہاں دو سالبہ کلیہ نکلیں گے. وہاں کیا نکلیں گے؟ دو سالبہ کلیہ. لا شیء من الانسان بحجر ولا شیء من الحجر بانسان. یہ کیا ہے؟ دونوں کے دو سالبہ کلیہ ہے کہ نہیں؟ تو جہاں تباین کی نسبت ہوگی وہاں دو کیا نکلیں گے؟ سالبہ کلیہ. اچھا، اور جہاں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوگی، عموم خصوص، تو وہاں ایک موجبہ کلیہ ہوگا، ایک موجبہ کلیہ ہوگا اور دوسرا سالبہ جزئیہ ہوگا. دوسرا کیا ہوگا؟ نسبت میں غور کرو، خود سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں واقعی ایک موجبہ کلیہ. ہاں فرق یہ ہوگا کہ اس کا جو موجبہ کلیہ ہوگا اس کا موضوع خاص ہوگا اور محمول عام ہوگا. موضوع خاص ہوگا اور محمول کیا ہوگا؟ عام ہوگا. جیسے انسان اور حیوان میں کون سی نسبت ہے؟ عموم خصوص مطلق کی. تو ہم اس کا موجبہ کلیہ نکالیں گے کلو انسان حیوان. تو اس جو قضیے کا موضوع کیا ہے؟ انسان. اور انسان خاص ہے کہ عام ہے؟ خاص ہے. اور اس کا جو محمول ہے کیا ہے؟ حیوان. وہ عام ہے کہ خاص ہے؟ عام ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عموم خصوص مطلق میں ایک قضیہ نکلے گا، قضیہ کلیہ اور موجبہ کلیہ. اور اس موجبہ کلیہ کا جو موضوع ہوگا وہ خاص ہوگا اور محمول جو ہوگا وہ عام ہوگا. اور دوسرا قضیہ نکلے گا سالبہ جزئیہ. اب اس کا جو موضوع محمول ہوگا وہ الٹا ہوگا. کیا؟ اس کا جو موضوع ہوگا وہ عام ہوگا اور محمول جو ہوگا وہ خاص ہوگا. کیا نکلے گا؟ وبعض الحیوان لیس بانسان. تو موضوع ہے حیوان اور محمول ہے کیا؟ انسان. تو موضوع ہو گیا عام اور محمول ہو گیا خاص. سمجھ میں آ گیا؟ تو تین ہو گئی. اور عموم خصوص من وجہ میں تین نکلیں گے، ایک موجبہ جزئیہ اور دو سالبہ جزئیہ. ایک موجبہ کلیہ یہاں نہیں آئے گا. کیا کہیں گے آپ؟ جیسے حیوان اور ابیض، بعض الحیوانی ابیض، بعض حیوان ابیض ہے. یہ کون سا ہو گیا؟ موجبہ جزئیہ. اب دو نکالو گے سالبہ جزئیہ. وبعض الحیوان لیس بابیض، ایک یہ ہو گیا. وبعض الابیض لیس بحیوان، تیسرا یہ ہو گیا. تو ایک موجبہ جزئیہ اور دو سالبہ جزئیہ نکلیں گے. کب؟ جب دو کلیوں کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہو. سمجھ میں آ گیا؟ ملا لو. فمرجع التساوی الی موجبتین کلیتین. تو تساوی کا جو مرجع ہوگا وہ دو موجبہ کلیہ ہوں گی، جیسے کل انسان ناطق و کل ناطق انسان. ومرجع التباین الی سالبتین کلیتین. اور تباین کا مرجع دو سالبہ کلیہ ہوں گے، جیسے لا شیء من الانسان بحجر ولا شیء من الحجر بانسان. ومرجع العموم والخصوص مطلقا الى موجبۃ کلیۃ. اور عموم خصوص مطلق کا مرجع ایک موجبہ کلیہ ہوگا، موضوعها الاخص و محمولها العام، جس کا موضوع خاص ہوگا اور محمول عام ہوگا. جیسے کلو وصالبۃ جزئیۃ. اور ایک سالبہ جزئیہ ہوگا، موضوعها العام و محمولها الاخص، جس کا موضوع عام ہوگا اور محمول خاص ہوگا. جیسے کلو انسان حیوان و بعض الحیوان لیس بانسان. ومرجع العموم والخصوص من وجہ. اور عموم خصوص من وجہ کا مرجع ایک موجبہ جزئیہ ہوگا وصالبتین جزئیتین، اور دو سالبہ جزئیہ ہوں گے، جیسے بعض الحیوان ابیض و بعض الحیوان لیس بابیض و بعض الابیض لیس بحیوان. بس جس کا صرف کثیرین پر فرض کرنا محال ہو، عقل اس کو محال جانے، یہ جزئی ہے، اور کلی
جس کے صدق کو فرض کو عقل کیا کہ کثیرین پر محال نہ سمجھے۔ اب کلی کی کتنی قسمیں ہوئی؟ 6۔ یا تو ایک کلی وہ ہے جس کے تمام افراد کا خارج میں پایا جانا محال، یعنی کسی بھی فرد کا خارج میں پایا جانا محال ہوگا، جیسے شریک باری تعالی۔ دوسری وہ کلی ہے جس کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممکن تو ہوگا لیکن ایک بھی فرد نہیں پایا جائے گا، جیسے انقا۔ تیسری وہ کلی ہے جس کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممکن ہوگا لیکن صرف ایک ہی فرد پایا جائے گا، جیسے کہ سورج۔ چوتھی وہ کلی ہے جس کا خارج میں صرف ایک ہی فرد پایا جائے گا، باقی افراد کا پایا جانا محال ہوگا، جیسے واجب تعالی۔ پانچویں وہ کلی ہے جس کے کثیر افراد کا خارج میں پایا جانا ممکن ہوگا لیکن وہ متناہی ہوں گے، جیسے کواکب سیارہ۔ اور چھٹی وہ ہے جس کے کثیر افراد خارج میں پائے جائیں گے اور وہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ غیر متناہی ہوں گے، جیسے معلومات باری تعالی اور نفس ناطق۔ ٹھیک ہے، ہر دو کلیوں کے درمیان 4 نسبتوں میں سے ایک نسبت کا ہونا ضروری ہے، یا تو اس میں تساوی کی نسبت ہوگی، یا تباین کی نسبت ہوگی، یا عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوگی، یا عموم خصوص من وجہ کی۔ اس لیے کہ یا تو ایک کلی کے افراد دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق نہیں آئیں گے تو ان کے درمیان تباین کی نسبت، یا صادق آئیں گے تو اب اس کی 2 صورتیں، یا تو ہر جانب سے صدق کلی نہیں ہوگا تو ان کے درمیان عموم خصوص من وجہ، یا جانب سے صدق کلی ہوگا تو اس کی 2 صورتیں، یا تو دونوں جانب سے صدق کلی ہوگا یا ایک جانب سے صدق کلی ہوگا۔ اگر دونوں جانب سے صدق کلی ہو تو کون سی نسبت ہوگی؟ تساوی کی نسبت ہوگی، اور ایک جانب سے صدق کلی ہو تو عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوگی۔ اور ان کا مرجع کیا ہوگا؟ تساوی کا مرجع 2 موجبہ کلیہ، تباین کا مرجع 2 موجبہ اور سالبہ کلیہ، عموم خصوص مطلق کا مرجع 1 موجبہ کلیہ جس کا موضوع خاص اور محمول عام ہوگا، اور 1 سالبہ جزئیہ جس کا موضوع عام اور محمول کیا ہوگا؟ خاص ہوگا۔ اور عموم خصوص من وجہ کا مرجع 3 ہوں گے، 1 موجبہ جزئیہ اور 2 سالبہ جزئیہ۔ انقا کس کو کہتے ہیں؟ اس کو اور سنو، ہمارا پاس ٹائم بھی ہے۔ انقا کے بارے میں 2-3 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ کسی زمانے میں انقا ایک نہایت و حسین و جمیل پرندہ جس کی شکل انسان کی طرح ہوتی ہے، وہ چھوٹے چھوٹے پرندے اور جانوروں کو کھا جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جب اسے کچھ کھانے کو نہیں ملا تو وہ ایک قبیلے کے ایک لڑکی اور ایک لڑکے کو لے کر نکل گئے۔ تو قبیلے کے لوگ وہاں پر جو ایک مستجاب الدعوات اللہ والے تھے، حضرت بھول گیا، ایک قول یہ ہے کہ حنظلہ بن صفوان، یہ نبی تھے اس قوم کے، ان کی بارگاہ میں آئے۔ اس کی بارگاہ میں حنظلہ بن صفوان، ان سے آ کر کہا کہ بد دعا کر دیجئے، تو انہوں نے بد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس پرندے کی نسل ہی ختم کر دے، تو نسل ختم ہو گئی۔ اور دوسرا قول ہے ابن سنان، اتنا سمجھ میں آ رہا ہے لیکن آدھا نام بول رہا ہوں، اس سے پہلے کیا ہے، انہوں نے، وہ مستجاب الدعوات تھے، تو یہ 2 قول تھے، یا تو حنظلہ بن صفوان نے دعا کی یا اس قبیلے کے جو نیک آدمی مستجاب الدعوات تھے انہوں نے دعا کی تو اس کی نسل کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ اور فلاسفہ یہ کہتے ہیں، یہی مناطقہ فلاسفہ، کہ انقا ایک پرندہ ہے جس کے 4 پیر ہیں اور 2 بازو، ایک بازو مشرق میں اور ایک بازو مغرب میں، ٹھیک ہے، اور یہ ایک فرضی چیز ہے، یہی والا مراد ہے، یہی والا مراد ہے، یہی انقا ہے جو تمہاری